دوستو، ہمارے چینل ذیشان جونپور پر آپ کا ویلکم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ کشمیر جو ہندوستان کا مکٹ، ہندوستان کا تاج، ہندوستان کا کراؤن کہلاتا ہے، وہاں کی راجدھانی جموں کشمیر، شری نگر کی وہ ڈل جھیل جسے شری نگر کا گہنا، اس کا آرنامنٹ کہا جاتا ہے، یہ جھیل اتنی خوبصورت اور اتنی دل فریب ہے کہ جب آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ نگاہوں کے ذریعے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اپنے ہوٹل کی اونچائی سے اس کو لیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ بہت سی کشتیاں، بہت سی ہاؤس بوٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ جھیل میں جو کشتیاں چلتی ہیں تو ان کشتیوں کو نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی آپ کو چلاتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہوں گی، اور یہ جھیل بہت بڑے ایریے میں پھیلی ہوئی ہے۔ 18 کلومیٹر کی لمبائی اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 3.5 کلومیٹر، اور اس کی ایوریج جو گہرائی ہے وہ تقریباً 20 فٹ ہے۔ اور یہ جھیل 3 طرف سے زبروان کی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے، اور اس کے ایک طرف آپ کو مغل گارڈن اور بہت سے خوبصورت باغیچے نظر آئیں گے۔ اس جھیل میں چاروں طرف آپ کو لکڑی کے بنے ہوئے مکان، جسے ہاؤس بوٹ کہا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی ناؤ جسے شکارا کہتے ہیں، تیرتی ہوئی، دوڑتی ہوئی دکھائی پڑیں گی۔ جیسے آکاش میں، جیسے عنبر بادل میں رنگ برنگی پتنگیں اڑتی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں، ویسے ہی اس جھیل میں آپ کو شکارے دوڑتے ہوئے، تیرتے ہوئے چاروں طرف دکھائی پڑیں گے۔ یہی اس کی خوبصورتی کا راز ہے، اور جو بھی سیاح، جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، اس پہ نوکا بہار کرتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے بوٹ کا سفر کرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر آتے ہیں اور اس پہ نوکا بہار نہیں کرتے یا ہاؤس بوٹ پہ نہیں جاتے تو آپ کی کشمیر آنے میں کچھ ادھوراپن محسوس ہوگا۔ اور یہ کشمیر کی وہ ڈل جھیل کی مارکیٹ ہے جو جسے فلوٹنگ مارکیٹ کہتے ہیں، اس کو مینا بازار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کشمیر کی نایاب اور ٹریڈیشنل چیزیں ملیں گی، جیسے یہاں کا پیرہن جو لوگ ٹھنڈک میں مرد اور عورتیں دونوں پہنتی ہیں، جو کہ کندھے سے لے کے پیر تک لمبا ہوتا ہے، اور پشمینہ کی شالیں اور گرم کپڑے ملیں گے، جو کہ پوری دنیا میں آپ کو اتنے خوبصورت چیزیں کہیں نہیں ملیں گی جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو اور خریدنے میں ملیں گی۔ اس جھیل کے اندر بہت سی فلموں کی شوٹنگ کی گئی، جو کہ ہم لوگ فلموں میں دیکھتے تھے، اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس ڈل جھیل میں شکارا پر نوکا بہار کر رہا ہوں، اور وہ گانا یاد آ رہا ہے آرزو کا۔ اجیر اٹھ کر اب کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا، اجیر اٹھ کر اب کہاں جائیے گا۔ اس جھیل کے جو پانی آتا ہے وہ کئی جھیلوں سے مل کر آتا ہے، جسے کہتے ہیں گیگری بل، لوکٹ ڈل اور بوٹ ڈل اور ناگن ڈل۔ اور کشمیر کی بھاشا میں، کشمیر کی زبان میں ڈل کا مطلب بھی جھیل ہی ہوتا ہے،
اس طرح ڈل جھیل کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہوا جھیل اور جھیل۔ ڈل جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گلیشیئر تھا جو وقت کے ساتھ جھیل میں تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جھیلم ندی میں بہت باڑھ آئی تھی اور طوفان آیا تھا، اور یہ ایریا دھیرے دھیرے جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ اس جھیل پر تقریباً 50,000 آدمی رہتے ہیں اور ان کو اس جھیل سے روزگار ملتا ہے۔ مچھلی پالن اور سبزیوں کی بازار یہاں ارلی مارننگ لگتی ہے، اور کشت، ہاؤس بوٹ اور شکارہ سے بھی ان کو اچھا خاصا روزگار ملتا ہے، جو کہ شری نگر کی اکنامی اور یہاں کی معیشت کو مضبوطی بخشتا ہے۔ اس جھیل پر آپ کو پوسٹ آفس بھی ملے گا، ATM بھی ملے گا، اور بازار بھی ملیں گی، اور اسکول بھی ملیں گے۔ لوگ یہاں پر اپنا روزگار بھی چلاتے ہیں، اور اس فلوٹنگ مارکیٹ کے علاوہ شکارے پر آپ کو میوے بیچنے والے، فروٹ چاٹ اور تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچنے والے جب آپ اس جھیل پر نوکا بہار کریں گے تو آپ سے وہ ٹکرائیں گے، آپ سے وہ ملیں گے۔ شکارے دیودار کی لکڑیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی لمبائی تقریباً 15 فٹ اور چوڑائی 2.5 سے 3 فٹ کی ہوتی ہے، اور اس پر ایک چھتری لگی ہوتی ہے جو رنگ برنگی ہوتی ہے، اور جو اس کی خوبصورتی کو اور دوبالا کر دیتی ہے۔ اس طرح کے شکارے آپ کو کیرل کی ندیوں میں بھی تیرتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے نظر آئیں گے۔ ابھی حال کے دنوں میں شری نگر میں G20 دیشوں کے سنگٹھن کا آیوجن کیا گیا تھا، جس میں بہت سے دیش کے مہمان، وہاں کے پولیٹیشینز کشمیر، شری نگر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ڈل جھیل پر شکارے کا لطف اٹھایا، نوکا بہار کیا، اور یہاں کی خوبصورتی کو محسوس کیا، اور کشمیریت کو دیکھا، اور یہاں کے خوبصورت اور شریف اور مہمان نواز لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کی چرچا پوری دنیا میں کی گئی۔ کشمیر کو پہلے ہم لوگوں نے یا تو فلموں میں یا ویڈیوز میں یا تصویروں میں دیکھا تھا، آج وہ انکانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں سامنے دکھائی پڑ رہی ہے۔ وہ تصور، وہ کلپنا جو ہم نے کشمیر کے بارے میں محسوس کی تھی، آج وہ حقیقت میں نوکا بہار کرتے ہوئے، اور یہاں کے پہاڑیوں اور یہاں کی وادیوں اور یہاں کے خوبصورت مقامات، یہاں کے خوبصورت باغیچوں کو دیکھنے کے بعد وہ حقیقت میں نظر آتی ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر مغل بادشاہ جہانگیر نے کہا تھا، گر فردوس باروئے زمیں است، گر فردوس باروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ زمین پر اگر جنت کہیں ہے تو بس یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، صرف یہی ہے۔ اس طرح جہانگیر نے کشمیر کو دھرتی کا سورگ بنا دیا تھا، سورگ کہا تھا، اور واقعی میں واستو میں یہ دنیا کا سورگ ہے، اس زمین کی خوبصورتی کا سورگ ہے۔ کشمیر کی بات ہو، یہاں کے آبشار، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے وادیوں کی بات ہو، یہاں کے باغیچوں کی بات ہو، اور ہاؤس بوٹ کی بات نہ ہو تو یہ کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہاؤس بوٹ ڈل جھیل پر تیرتے ہوئے وہ لکڑی کے مکان ہیں جو کہ دیودار اور آخروٹ کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً 24 سے 38 میٹر، چوڑائی 3 سے 6 میٹر کے بیچ ہوتی ہے، اور اس پہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے لیونگ روم، ڈائننگ روم، واش روم
बालकनी, गैलरी, तमाम चीज़ें होती हैं। ये हमारे हाउस बोट का वो कमरा है जिसे अखरोट और देवदार की लकड़ियों से बनाया गया है। ये डल झील की वो रात की तस्वीर है जो हमने अपने हाउस बोट से ली थी। ऐसे लगता है कि आसमान से तारे ज़मीन पे उतर आए हों, और ये हमारे डल झील का वो रूप जिसके अंदर देवदार और अखरोट की लकड़ियों से इसकी छत, इसकी दीवार, इसकी खिड़कियाँ और इसकी तमाम चीज़ों को कारीगरी से तराश के बनाया गया है। ये फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। इसके अंदर इतनी नफासत और नज़ाकत से इन लकड़ियों को तराशा गया है कि जैसे लगता है कि हम किसी पैलेस में, किसी बादशाह के दरबार में पहुंच गए हों। इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक अच्छे होटल में हुआ करती हैं। इसकी खूबसूरती और इसकी नफासत और नज़ाकत इतनी दिलफरेब है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। 80 और 90 के दशक में यहाँ पर 3500 के करीब हाउस बोट हुआ करती थी, लेकिन पाबंदी लगने की वजह से अब 800 से लेकर 900 के बीच यहाँ हाउस बोट बची हुई हैं, जिनको मरम्मत की अशद ज़रूरत है। सरकार ने और कोर्ट ने इन्हें अब मरम्मत की इजाज़त दी है, और जो लकड़ियाँ महंगी हैं उन्हें मुहैया कराने, उन्हें सब्सिडी पे देने की बात कही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। और वो ये चाहते हैं कि हाउस बोट को नई हाउस बोट बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारा पर्यटन, हमारा टूरिज़्म आगे बढ़ सके। इस हाउस बोट पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार रुका करते थे, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री महामहिम हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, श्री रतन टाटा जी और बहुत सी शख्सियतें इस पर ठहरती थीं और यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होती थीं। और फिल्म स्टार में दिलीप साहब और राजेंद्र साहब, मोहतरमा न्यूटन साहिबा और बहुत सी फिल्मों की शूटिंग जैसे आरज़ू, जब जब फूल खिले और मिशन कश्मीर का वो जो बुमरो बुमरो गीत है, इसी हाउस बोट पर फिल्माया गया था। आप डल झील के बाहर जो पहाड़ पर जो हल्की हल्की लाइट देख रहे हैं ऊंचाई पर, ये यहाँ का शंकराचार्य मंदिर है, जो कि हमारी हाउस बोट से बिल्कुल साफ दिख रहा था। और इसी के साथ अब ये कश्मीर का सफ़र ख़त्म हुआ, और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द कोई दूसरे खूबसूरत मौजू पर आपके सामने पेश होऊंगा। और इसी के साथ हमको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।